جو آدمی اس حال میں زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تعویذ اور گنڈے پہنتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں، اس کا ایمان تعویذوں پر ہے، مصیبت دور کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو کہہ رہا ہے، غریب نواز کسی اور کو بنا رہا ہے، غوث اعظم کسی اور کو سمجھ رہا ہے، دستگیر کسی اور کو سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، شرک کا معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے، اتنا زیادہ سیریس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی لو اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا ليقولن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔
معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر تخلیق فرما کر بے شمار اور بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور جس نے ہمیں دنیا میں پیدا فرما کر ہماری مقصد زندگی کیا ہے، مقصد پیدائش کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ حضرات، آج کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن نبی کے فرمان پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کی بات جب جب ہم سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان جب ہم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ اکثریت کا حال ہے، یعنی ہم نے سنت کو اپنی زندگی کے اس گوشے سے لے جا کر کے جوڑ دیا ہے جہاں پر ہمیں ہمارا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں قربانی دینی پڑے، اس کے لیے کچھ جذبہ ہونا چاہیے، کچھ قربان کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں سنت یاد نہیں رہتی۔ کھانے کی سنتیں ہمیں یاد ہیں کہ اللہ کے رسول کو کدو بہت پسند تھا، فلاں چیز بہت پسند تھی، اللہ کے رسول ایسے کھاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، لیکن بھوکے رہنے والی سنت ہم کو یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھوکا رہ کر کے بھی آپ نے زندگی گزاری، کبھی آپ روزے سے بھی رہے ہیں، یہ والی سنت ہمیں یاد نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اسی دین کی تعلیمات پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں کہ ان تعلیمات کو کتنا ہم نے سمجھا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد سے متعلق ہے، ایمانیات سے متعلق ہے، جس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بہت بڑے خیر خواہ ہوں، آپ بہت بڑے رفاہی کام کرنے والے ہوں، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان آپ جو ہے ان کی ہیلپ کرنے والے ہوں، کچھ بھی آپ کر لیں، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہو اور اتنا اونچا آپ کا اخلاق ہو کہ آپ غلط کو بھی صحیح کہہ رہے ہوں، نہیں وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، اتنے آپ با اخلاق ہوں، سب سے مل جل کر کے رہنے والے ہوں، یعنی غلط کو غلط کہنا آپ اپنے اخلاق کے خلاف سمجھ رہے ہوں، یعنی اخلاق میں بڑے برتر اور فائز ہوں۔ عقیدے اور ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی بھی نیکی آپ کی، سب بیکار ہے۔ پہلا جو پارٹ ہے، جو حصہ ہے، وہ عقائد اور ایمانیات سے متعلق ہے، اور دوسرا جو ہے عبادات سے متعلق ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام عبادتیں۔ اور تیسرا حصہ اخلاق سے متعلق ہے، اس پر بھی زور دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق کیا ہے وہ تمہیں میں بتا سکوں۔ چوتھا حصہ معاملات سے متعلق ہے، اور یہ چاروں حصے مل کر کے ہی دین بنتا ہے، اور یہی دین ہے، اور یہی ہمارا چاروں حصوں سے متعلق زندگی کا پہلو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن عبادات میں آپ کمزور ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اخلاق میں بالکل 3rd کلاس میں ہیں، اخلاق میں گرے ہوئے ہیں، ہر کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے آپ سے، آپ کی گفتار میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، آپ کے کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، آپ کے معاملات کے اندر جھول ہے، لوگوں کو آپ آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا دیتے ہیں، اور آپ خود کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، آپ کے اخلاق بالکل ڈاؤن ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ مضبوط ہونے سے میرے بھائیوں
ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور یہی اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ دین اسلام کی تعلیمات میں سب سے اہم اور بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ہمارا ایک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اللہ کو اس کی الوہیت میں، اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں ہم کبھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ہماری امیدیں ہوں تو اللہ کے لیے، ہماری محبت ہو تو اللہ کے لیے، خوف ہو تو اللہ کے لیے، عبادت ہو تو اللہ کے لیے، جھکنا ہو تو اللہ کے لیے، رکوع ہو تو بھی اللہ کے لیے، سجدے ہو تو اللہ کے لیے، تعظیم ہو وہ بھی اللہ کے لیے، الغرض یہ کہ ذبح اور قربانی ہو سب اللہ کے لیے، تمام کی تمام ہماری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط تعلیم ہے، سب سے بنیادی اسلام کا فنڈامنٹل یہی ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہی مضبوط نہیں رہا آپ سب کچھ مضبوط کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، رازق ہے، خالق ہے، تو اللہ کے ساتھ اگر ہم نے شرک کیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو سب کچھ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اے میرے بندو اگر تم میرے ساتھ شرک کرو گے تو میں تمہارے اوپر جنت کو حرام کر رہا ہوں، جنت ہی میں نہیں جائیں گے، جنت حرام ہو گئی۔ مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ، جو آدمی اس حال میں زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تعویذ اور گنڈے پہنتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں، اس کا ایمان تعویذوں پر ہے، مصیبت دور کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو کہہ رہا ہے، غریب نواز کسی اور کو بنا رہا ہے، غوث اعظم کسی اور کو سمجھ رہا ہے، دستگیر کسی اور کو سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ میرے بھائیو شرک کا معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے، اتنا زیادہ سیریس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی لو اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی سے کبھی شرک کا تصور کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے میرے بھائیو، اللہ کے حق کو ہم نے جانا ہی نہیں، دین کی تعلیمات کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ کیا کیا یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے شرک کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین تو تین مل کر کے ایک معبود ہوتے ہیں، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ رکھا، کہا کہ اللہ، عیسیٰ مسیح، روح القدس، یہ مل کر کے تینوں ایک معبود بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ لوگ شرک کر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہ لوگ شرک کر چکے ہیں، کفر کر چکے ہیں، کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو صرف ایک ہے، معبود حقیقی تو صرف اکیلا ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آئے جو لوگ کہہ رہے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے، بڑا المناک عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے اگر عیسیٰ مسیح کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ مل کر کے، یہ تینوں مل کر کے معبود بنتے ہیں، ایک الہ بنتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج کے دور میں اگر مسلمان احد کو احمد بنا دیتا ہے، احد اور احمد کو دونوں کو ایک کر دیتا ہے، تو پھر مشرک نہیں، کافر نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ یہود و نصارہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں، عیسیٰ مسیح کے سلسلے میں ایسے باتیں کریں،
تو اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے، ان کو مشرک بتا رہا ہے۔ اور آج کا نام نہاد مسلمان اگر احد کو جو آسمانوں میں عرش کے اوپر مستوی ہے، اگر اس رب کے بارے میں کہے کہ وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو میرے بھائیوں یہ کفر والا عقیدہ نہیں، یہ اتحاد والا عقیدہ نہیں تو کیا ہے؟ اتحاد ہے، یہ دونوں کو ملا دینا، دونوں کو ایک کر دینا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں صوفیزم کے چاہنے والے، ماننے والے، اس پر چلنے والے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، بندہ تو اللہ کا اس قدر اللہ کی تعریف میں، اللہ کی تسبیح میں محو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر نعوذ باللہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا حلول کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، حلول کا عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے؟ آؤ اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کفر کر چکے ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسیح ہے یا مسیح ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، اور مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیلیوں سے کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہہ دیا ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، انی عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ یعنی اپنی پہچان کرا دی کہ میں اللہ نہیں، میں معبود نہیں ہے، مجھے میرے بارے میں عقیدہ نہ رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، واحد ہے، اور دین اسلام کی تعلیم کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں بھی ہمیں شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اسماء و صفات میں شریک کیا تب بھی یہ شرک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جب کبھی کوئی بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کے بارے میں عقیدہ رکھے فلاں بھی کبھی اگر ہم آواز دیں تو مدد کے لیے آتے ہیں، یا غوث اعظم کے نعرے لگائیں تو فلاں ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، یا دستگیر کے نعرے لگائیں تو فلاں ہمارے مدد کے لیے آتے ہیں، غریب نواز کے نعرے لگائیں تو فلاں ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بھی شرک ہے، اس چیز سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ہمیں دوسرا پیغام یہ دیتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں دوسری تعلیم، اہم تعلیم یہ ہے کہ اللہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا اللہ کے بارے میں؟ کچھ لوگ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں تمثیل میں چلے گئے، کچھ لوگ تکییف میں چلے گئے، کیفیت بیان کر دی۔ ایک بات بنیادی طور پہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ کے صفات کی بات آئے کہ اللہ بولتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہاں اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ۔ اللہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ بات بھی کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے تمثیل بیان کی، مثال بیان کی، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے کیفیت بیان کی وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کی صفات میں تحریف سے کام لیا، بدل دیا اس کو، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولا، یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ یہ بات کب کہی؟ جب اللہ نے اپنے بندوں سے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے بندوں میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے؟ تو ان لوگوں کو شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ مال طلب کر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اللہ کے نہیں، فلاں کے در کے فقیر ہیں، فلاں کے در کے ہم محتاج ہیں۔
اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہم تو فلاں کے در کے کتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور ھذا۔ بتائیے، یعنی شرک کی وجہ سے دماغ اتنا معوف ہو جاتا ہے، عقل اتنی زیادہ مر جاتی ہے کہ اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اچھا خاصا انسان بنایا ہے، اور میں کیوں جو ہے اپنے آپ کو ایک نجس اور گندے جانور سے میں اپنے آپ کو کیوں تشبیہ دوں میرے بھائیو، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب عقل کے اوپر، عقیدے کے اوپر، عقیدے میں جب خلل آتا ہے تو عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے میرے بھائیو۔ دینی تعلیمات میں سے، اہم تعلیمات میں سے تیسری تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہ اس کے پاس کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی تعلیم یہ ہے دین کی کہ ارکان ایمان جو ہیں اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہو، تقدیر پر ہمارا ایمان ہو، یہی دین کی تعلیم ہے، اور مضبوط ہو۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ کہ اللہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، وہی عبادت کا اکیلا مستحق ہے، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کریں تو اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اپنے دعوے میں کتنے پختہ ہیں ہم اور آپ؟ ہم نے ایمان کا تو دعویٰ کر لیا، رسولوں پر ایمان لانا ہے، ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یہ دعویٰ تو ہم نے کر لیا، مگر اس دعوے میں کتنے سچے ہیں ہم اور آپ؟ میرے بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان، اور ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان ایسا نہیں کہ ہم نے صرف دعویٰ کر لیا ہم تو نبی کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم تو نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن بات جب اطاعت کی آتی ہے، بات جب قربانیوں کی آتی ہے، بات جب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم وہاں عمل کے میدان میں بڑے کورے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دعوے کو اگر سچا کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنی پڑے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی تم اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، رسول کے اطاعت کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو عمل کر کے ہمیں بتانا پڑے گا، اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصد ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اس کے اندر ہو، آپ کی اطاعت بھی ہو، اور دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر کم ہوئی تو آپ کا وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے قائل ہیں، رضا مقصد ہے، نیت ہے، لیکن وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق آپ بالکل کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں، لیکن دل کے اندر رضا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ریا اور دکھاوا مقصود ہے، اللہ کو عمل میرے بھائیوں قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ یعنی گویا اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی نے جتنا کیا ہے، جو کیا ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ اور ابھی وہ وقت آ رہا ہے کہ بہت سارے بھائی عید میلاد النبی کا جشن باقاعدہ منائیں گے اور اس کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ دین ہے، یعنی ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے مومن نہیں، اور ایک آدمی نبی کا میلاد منا کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے فرمان پر اپنے آپ کو لگانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ 15 شعبان کی رات کو صلاۃ الفیہ ہم نے پڑھ لی، 100 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی، ہر رکعت میں ہم نے 10 بار قل هو اللہ احد کی تلاوت ہم نے کر لی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس کرو اب ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے کوڑے اسی طریقے سے اور دیگر شب برات کے حلوے کھا کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب اور اپنے آپ کو محب رسول ثابت کریں, مطیع رسول بتائیں. یہی دین ہے, یہی ایمان ہے میرے بھائیوں, یہی مسلمان کی پہچان ہے. ارے وہ تو یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں, ڈھونڈ لو دنیا میں ہم سے بڑا عاشق رسول کا کوئی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. پہلے تو مجھے اسی لفظ کے اوپر آبجیکشن ہے کہ رسول کا عاشق کہنے والے اپنے آپ میں شرم محسوس کریں. یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے وقت ان کو حیا نہیں آتی, ان کو غیرت نہیں آتی ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, اس لفظ کا تعلق خاص ہے. میاں بیوی کی محبت میں آپ بول لیجئے, جو بولنا ہو آپ کہہ لیجئے, لیکن رسول کے لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر لفظ استعمال کیا ہے وہاں محبت کا لفظ استعمال کیا ہے. رسول سے محبت کرو, اللہ اس کے رسول سے محبت کے تم دعوے دار ہو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے ہر جگہ محبت کا لفظ, کہیں عشق کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائی. یہود بھی کہا کرتے تھے, جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے ہم بیٹے ہیں, ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم, اے میرے نبی ان بیوقوفوں سے کہہ دو, ان بیوقوفوں کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم اتنے زیادہ اگر چہیتے ہوتے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا, تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں پکڑتا. تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی فرما برداری کرو. تم تو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہو اور اپنے آپ کو رسول کا, اپنے آپ کو تم اللہ کا بڑا چہیتا بتا رہے ہو. ویسے ہی بالکل جیسے آج کا مسلمان اپنے آپ کو نبی کا بہت بڑا عاشق بتاتا ہے اور نبی کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے, لیکن نبی کے فرمان پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. بات قال اللہ قال رسول کیا جاتی ہے, بات اطاعت کیا جاتی ہے, نماز کیا جاتی ہے, کسی اور عبادت کیا جاتی ہے, فوراً یہ سوال کھڑا ہوتا ہے بھائی نبی کا فرمان آ گیا, بات ختم ہو گئی وہیں پر, ہمیں پھر اور کسی کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. نبی کا عمل ہمارے لیے سب سے بڑا حجت ہے, سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے نبی کا عمل ہے. اللہ کے رسول نماز میں سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے, ہمیں معلوم ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مسلمان. معلوم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, آمین بالجار کہہ رہے ہیں کہ پوری مسجد گونج جا رہی ہے آمین سے, اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا ہے. میرے بھائیو, کیا یہی ہے ایمان؟ کیا یہی ہے اسلام؟ اگر ہم کہیں کہ نماز اللہ کے رسول ایسے پڑھتے تھے اس لیے پڑھنا چاہیے, کہا جاتا ہے نہیں ان لوگوں کے پاس مت جاؤ ورنہ اہل حدیث والے بن جاؤ گے, وہ تمہیں اہل حدیث بنا دیں گے. میرے بھائیو, ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ اہل حدیث بن جاؤ, ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں آپ کسی نام سے اپنے آپ کو موسوم کر لو, ہم بس یہی کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف, آ جاؤ قرآن کی طرف, اللہ کا پیغام پڑھ کر کے دیکھ لو, نبی کا فرمان کھول کر کے دیکھ لو. اگر ہمارا عمل نبی کے فرمان کے خلاف نظر آئے, آپ جو مرضی میں آئے, جیسے مرضی میں آئے آپ نماز پڑھ لو, ہم آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنے والے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ہماری نماز نبی کے نماز کے طریقے پر نہیں ہے, ہماری عبادت نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں ہے, تو پھر آپ بھی یہ عہد کرو کہ ہم اپنی وہ تمام تر عبادتیں جو آج سے پہلے نبی کے سنت کے خلاف ہم نے کی, ان تمام عبادتوں کو ہم نبی کے سنت کے مطابق لے کر کے آئیں گے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, جیسے نبی نے پڑھ کر کے بتایا ہے. نبی کی سنت موجود ہے, نبی کا طریقہ موجود ہے ہمارے سامنے, اور ہم کسی اور کے طریقے کو, کسی اور کے سنت کو اپنے سامنے دلیل کے طور پر پیش کریں. میرے بھائیو, یہ مسلمان کی پہچان نہیں, ایمان والے کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے.
اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے ائمہ اربعہ کے اوپر جو یہ کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے اور بری و ذمہ ہو گئے۔ آج اگر دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے میں تو امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں، لہٰذا وہ بڑے عالم تھے، ان سے بڑے تم عالم تھوڑے ہو، وہ کر کے چلے گئے تو ان کا بھی طریقہ تو کچھ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ کر کے چلے گئے، شاید اللہ نے ان کو اتنی دور اندیشی دی تھی، وہ سمجھتے تھے آج ہم کسی چیز کو اجتہاد کی بنیاد پر سنت کے مطابق سمجھ رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے حدیثیں لوگوں کو اور ملیں، لوگوں کو سنت معلوم ہو، تو یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ لوگوں اگر میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میرا کوئی حکم اگر نبی کے حکم سے ٹکرا جائے، نبی کے فرمان سے ٹکرا جائے، میرے حکم کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے لینا، نبی کی سنت کو لے لینا، میری بات کو دیوار سے مار دینا، میری بات کی کوئی ویلو نہیں ہے، نبی کے بات اور نبی کے فرمان کے سامنے یہ منہج اور یہ اصول ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نفرتیں بہت پھیلائی جا رہی ہیں، نفرتیں گھول گھول کے پلائی جا رہی ہیں، اور بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے فلاں جماعت والوں سے سلام نہیں کرنا نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں جماعت والوں کے پاس نہیں جانا، یہ گستاخ صحابہ ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی قدر نہیں کرتے، یہ ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے ہم ان کو انہی مقام اور مرتبے پر رکھیں، اس سے زیادہ بڑھانے کی ہم کوشش نہ کریں۔ نبی نے جو اپنی عظمت بتائی ہے ہم نبی کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا گستاخ رسول ہے، نبی کی اطاعت کرنے والا گستاخ رسول ہے، تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم گستاخ ہی صحیح، ہم گستاخ ہی صحیح۔ نبی کے فرمان پر اگر کوئی عمل کرے تو گستاخ رسول، نبی کی اطاعت کوئی کرے تو گستاخ نبی، اور نبی کے بارے میں کوئی کہے کہ بھی ہمارے نبی نے عید میلاد النبی نہیں منایا، صحابہ کو حکم نہیں دیا اور اس لیے اس چیز کی ہم تردید کرتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے نبی کے دشمن۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابلیس کے ساتھی ہیں، یہ تو ابلیس کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو شیطان کو چھوڑ کر کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، خوش ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور خوشی منانا الگ ہوتا ہے۔ یقیناً ہر ایمان والے کو خوشی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین ہم تک پہنچا، آپ نہیں آتے، آپ پیغام لے کر کے نہیں آتے، ہمیں دین کہاں سے ملتا؟ آپ آئے، دین ملا، ہدایت ملی، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہ بات میں آج کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں دیں، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کہا کہ لوگوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ ایک پیغمبر، ایک نبی، تمہیں میں سے ایک رسول ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل و انعام ہے میرے بھائی۔ دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین نعرے بازیوں کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے، عقیدہ توحید کا نام ہے، ایمان کی پختگی کا نام ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط نہ ہو، آپ کا عمل مضبوط نہ ہو، میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کتنے ہی اچھے انسان لوگوں کی نظر میں کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دینی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھی یا بری تقدیر پر۔ کوئی اچھی چیز ہمیں ملی، قدر اللہ نے مقدر کیا تھا، وہ چیز مل گئی۔ کوئی چیز ہم سے چھوٹ گئی، اللہ نے مقدر کیا تھا۔ ہمیں یہی ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے تقدیر کے اوپر، اور یہ مومن جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو بہت سارے غموں سے، بہت سارے ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر بندہ راضی ہو جائے، ہر فیصلے پر بندہ راضی ہو۔ یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ مصیبت ہمیں ہی کیوں لاحق ہوئی، کسی اور کو نہیں، کیا میں ہی ہوں ایک؟ تو اس طریقے کے جملے کہنا اور کرنا میرے بھائیوں یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو جگہ وغیرہ مل سکے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے آپ لوگ۔
اور ایک چیز دینی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندوں کے دلوں کی اصلاح ہو۔ دین ہمارا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ظاہر کو جیسے تم صاف ستھرا رکھتے ہو، چہرے پر کریم اور پاؤڈر لگاتے ہو، ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت دکھنا چاہیے، میک اپ کرتے ہو، نہیں کچھ بن پا رہا ہے تو بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو سجاتے ہو، لوگوں کی نظر میں اچھا دکھنا چاہیے، آپ دکھیے، لیکن آپ کا باطن اور آپ کا دل بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ آپ کا دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل یہ انسان کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، خیر اور بھلائی ہے اس کے اندر، آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ لیکن دل اچھا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے چہیتے نہیں بن سکتے۔ اللہ کا چہیتا کون ہے؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، جس کے دل کے اندر ایمان ہو، جس کے دل کے اندر اخلاق ہو۔ اللہ کا چہیتا کون ہے؟ جو دوست ان لوگوں کو بنائے جو اچھے لوگ ہیں، جو بااخلاق لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں۔ دوست ان کو نہ بنائے کہ کل چل کر کے افسوس کرنا پڑے، یا ویلتنا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری بربادی، فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اچھا ہو، درست ہو، تو تمہاری پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ كُلِّهِ، اگر وہ بگڑ جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے تو تمہارا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورے جسم میں خرابی آ جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دل کی اصلاح کر لے، ظاہر بھی اس کا اچھا ہو، اس کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، اس کا دل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا کوشش کریں، سیکھیں، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہے قرآن مجید کے نزول کا مقصد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم کہا اللہ نے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، بتایا جاتا نہیں یہ کتاب سب کے سمجھ سے باہر ہے، سب نہیں پڑھنا ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کتاب کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت بنایا تھا، وہ کتاب گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سنتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کروایا تھا، وعدہ کیا، ایک دعا کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے جمعہ کی نماز میں ہمیں حاضر ہونے کی اللہ توفیق دیتا ہے، ایسے 5 وقت کی نمازوں میں بھی حاضری کی توفیق دے۔ بہت سارے بھائیوں نے بہت زور سے آمین کہا تھا، پہلے آہستہ آواز آئی تھی، بعد میں ماشاءاللہ بہت زور سے آمین کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ہفتہ تک یہ آمین والی آواز کہاں گم ہو گئی نظر نہیں آئی۔ بہرکیف اب یہ جمعہ میں بھی آپ لوگ حاضر ہیں، اب میں ہر جمعہ یہ کرتا رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس جمعہ میں ہدایت دیتا ہے، کس جمعے میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جیسے جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں ایسے 5 وقتہ نمازوں میں بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی کل ایک دوست سے ہماری بات ہوئی، میں نے کہا بھائی نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ؟ جواب سنیے، کاروبار مولانا بہت ٹائٹ ہے، فی الحال مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کو، اس عارضی دنیا کو آخرت کے اوپر ہم مقدم رکھتے ہیں، مجھے بتاؤ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے؟ اگر ہمارا کاروبار ہمیں روک دے نمازوں سے، اگر ہمارا کاروبار دینی مجلسوں میں جانے سے روک دے، کہاں ہمارا ایمان ہے، کہاں ہمارا اسلام ہے؟ ہم کئی کے مسلمان ہیں، کہاں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، بڑے مضبوط ہیں؟ میرے بھائیوں، وہ دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو اگر سچ ثابت کرنا ہے تو ہمیں یہ عہد و پیمان کو بھی سچ ثابت کرنا ہوگا جو گزشتہ جمعہ میں ہم نے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر نماز میں حاضر ہوں گے۔ تو اس بار بھی یہی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں، 5 وقتہ نماز میں
ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جو خشوع خضوع والی نماز ہوتی ہے وہی ہمیں سدھارتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب یہ کہیں کہ بھئی قرآن کا فرمان تو ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں برائی کرتے جا رہے ہیں، نہیں سدھر رہے ہیں، تو کمی کس میں ہے؟ نماز میں ہے یا اپنے اندر ہے؟ اللہ کے فرمان میں تو کمی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، ہماری نماز اس طریقے پر نہیں ہو رہی ہے جیسے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے جب تک ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بڑے ہی پابندی کے ساتھ، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم نام کے نہیں بلکہ ہم کام کے مسلمان بنیں، ہم دعویٰ محض دعویٰ نہیں بلکہ اس دعوے کو سچ کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان، وہ پختگی ہمارے اندر عطا فرمائے، جیسے صحابہ کے اندر تھا کہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے لیکن نبی کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، نبی کے فرمان پر ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے ہم مال کی قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہمیں ہمارے وقت کی اور اپنے جان و مال کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھے، نبی کا اطاعت کرنے والا محب رسول بنائے۔ ہم ایسے عاشق رسول نہ بنیں جو صرف نام کے ہوں، بلکہ ایسے محب رسول بنیں کہ ہم نبی کے ہر فرمان کو ہم سینے سے لگائیں، اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ایمانی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔